बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे। जैसे ही हम एक्सट्रीमिज़्म का नाम सुनते हैं तो हमारी सोच जो है डायरेक्टली मतलब एक बड़े स्पेक्ट्रम की तरफ जाती है और हम हमेशा जो हैं बिल्कुल जंग की तरफ हमारा रुझान जाता है और उन्हीं चीज़ों की तरफ हमारा रुझान जाता है। लेकिन एक्सट्रीमिज़्म अगर हम सोचते हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों से स्टार्ट करते हैं और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जब बनता है तो वो बिल्कुल हमारी नॉर्मल लाइफ से ही हमारे अंदर जो है वो चीज़ें अंदर से जो है बिल्कुल प्रोसेस कर रही होती हैं, हमारे सराउंडिंग से प्रोसेस कर रही होती हैं, हमारे घरों से प्रोसेस कर रही होती हैं, तो हम उसी हिसाब से जो है बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के बन जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और नफ़रत दोनों में आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है। ठीक है जी। मतलब उसी में भी आपने मियाँ रवि इख्तियार करनी है। ठीक है, ना तो कंजूसी करनी है और ना बिल्कुल आपने एक्सट्रीमिस्ट बनना है। आपने मियाँ रवि इख्तियार करनी है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो आपकी नफ़रत हो। तो अगर मोहब्बत में आपको एक्सट्रीमिज़्म की इजाज़त नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप फिर मोहब्बत में भी कुछ ना कुछ कर जाते हो, तो आपने हर चीज़ में मियाँ रवि से काम लेना होगा, मियाँ रवि आपने इख्तियार करनी होगी, तो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को कैरी कर सकते हैं। एक्सट्रीमिज़्म हमारे अगर हम कहें तो दीन के हिसाब से हमारी एक्सट्रीमिज़्म बिल्कुल आगे जा रही है, बहुत एक मतलब मैं कहूँगा आग की तरह फैल रही है। ठीक है जी। फ़िरकावारियत तो है ही हमारे मतलब सराउंडिंग अगर हम देखें पाकिस्तान में, इस्लाम में इवन फ़िरकावारियत अगर हम वो करें तो बिल्कुल है। इंतहा पसंदी तो हर एक मतलब दीन मज़हब की हम बात करते हैं, जितने भी मतलब हैं मज़ाहिब हैं, हम उसकी बात करते हैं तो इंतहा पसंदी तो सब में है। लेकिन फ़िरकावारियत की बात करें तो वो बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती है, बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती है हमारे मतलब इस्लाम में। मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी उसकी इजाज़त है, बिल्कुल अपनी ओपिनियन रखने की इजाज़त है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी ओपिनियन दूसरों पर इम्पोज करें। मैं अगर फॉर एग्जांपल एक मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ तो दूसरा भी उसी तरह का ही हो, तो ये हमें एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ लेके जाता है, ये हमें एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाता है, ये हमें जो है तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस्लाम अगर हम कहें तो इस्लाम के हिसाब से भी, यानी दीन के हिसाब से मैं कहूँगा, सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि हर मज़हब के हिसाब से मैं कहूँगा कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। एथनिसिटी के हिसाब से पाए जाते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के हिसाब से पाए जाते हैं, मतलब कंट्रीज़ के हिसाब से पाए जाते हैं। ठीक है जी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हम करते हैं हमेशा, तो इसी चीज़ों में जो है हमारा माइंड बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड बन जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जो है वो जो है रुझान पे ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल हम बढ़ावा दे रहे हैं उसी चीज़ को और आगे मतलब हम पुश कर रहे हैं। ये किस वजह से जा रही है? ये तो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जा रही है हमारी सोसाइटी में। एक तो हम अपने आप के खुद हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के हवाले से, यानी एक्सट्रीमिज़्म के हवाले से। नॉर्मल तो ये लफ़्ज़ जब हम सुनते हैं तो हमारा मतलब माइंड डायरेक्टली जाता है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की तरफ, और वो ये होता है कि जंग की तरफ जाता है, मतलब बदअमनी की तरफ जाता है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही बात है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट जहाँ से होता है तो मैं उसी चीज़ पे ज़रा फ़ोकस करूँगा कि ये बिल्कुल हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले काम। एक्सट्रीमिज़्म अपने आप से, अपने घरों से, अपनी कम्युनिटी से खुद स्टार्ट करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें जो है आगे जाके बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। हम मज़ाहिब की बात करें, ठीक है जी। मैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म की बात तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उस हिसाब से हम मज़ाहिब की बात करें, इंतहा पसंदी की बात करें, तो हर एक मज़हब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी। हर कोई जो है अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन के हिसाब से कार्ड प्ले कर रहा है। हम सारे खुदा के मानने वाले हैं, हम सारे अहकामात को मानने वाले हैं, हम सारे जो हैं मतलब हदीस को मानने वाले हैं, हम सारे जो हैं मतलब अल्लाह की राह पर चलने वाले हैं। तो फिर ये कहाँ पर ये सवाल आया कि मैं गलत हूँ, तू ठीक है, मतलब वो फलां गलत है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम अपनी ज़िंदगी से कब ख़त्म करेंगे? ये मज़हब के नाम पर हम कब तक खेलेंगे? ठीक है जी। जब हम मज़हब के नाम पर खेलेंगे तो इंतशार ज़्यादा बरपा होगा हमारी कंट्री में, और ये हमारी हम कहेंगे बदबख्ती की बात है। ज़्यादातर लोग ये बातें ओपन नहीं कहते, लेकिन हमने कहना है, क्योंकि हमने मतलब पॉजिटिव माइंडसेट हमने बढ़ाना है। देखिए जी, अगर मतलब ये सारी चीज़ें हम नहीं कहेंगे तो हमारा मुल्क अमन की तरफ नहीं जाएगा। हमारा इस्लाम अमन का पैगाम जो दे रहा है, वो हमारी वजह से जो है वो इस्लाम जो है आगे बदनाम होगा। जो और मज़ाहिब हैं, मतलब वो हर एक मतलब जितने भी, अगर हम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जौन से भी मज़ाहिब के फॉलोअर्स हैं, हर एक पैगाम देता है, एक सेम पैगाम देता है। वो अगर इस्लाम है, वो अगर दूसरा है, तीसरा है, तो वो सेम पैगाम देता है, और वो सेम पैगाम ये है कि अमन, पीस, मोहब्बत, प्यार।
ٹھیک ہے، وہ اسی کا پیغام دیتا ہے. تو ہم نے یہاں سے اسٹارٹ لینی ہے کہ سب سے زیادہ ایکسٹریمزم تو ہمارے مذاہب اور اسلام کے نام پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کام جو ہے ہم خدا کو سونپیں. ہم جو ہے خود یہاں پر زمین کے خدا نہ بنیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے. یہ ٹھیک اور غلط کا کام ہم خدا پہ چھوڑیں، یہ میرے خیال میں خدا کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. ایتھنیسٹی کے بیس پہ ہماری ایکسٹریمزم وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جیوگرافیکل سیگمنٹیشن کے تھرو ہو رہی ہے، پولیٹیکل ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہو رہی ہے. مطلب ایک پارٹی کا دوسری تیسری کا چوتھے، مطلب اسی حساب سے جو ہے پولیٹیکل بہت انسٹیبلٹی اسی وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یعنی پولیٹیکل اپنی اوپینین رکھنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کسی کا حق ہم نہیں چھین سکتے، لیکن اس کے نام پر انتشار پھیلانا میرے خیال میں یہ غلط بات ہے، یہ بہت بری بات ہے. اور مطلب ہم اس حساب سے جو ہے اگر چلتے رہیں تو میرے خیال میں یہ ہمارا پیارا ملک جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا. تو رہنے دیں، ہر کسی کو اپنا حق استعمال کرنے دیں، مطلب چلنے دیں اپنے، ہر کسی کو اپنے راستے پہ چلنے دیں. ہر کسی کا اپنا ایک فالوور ہوتا ہے تو چلنے دیں لوگوں کو اپنے فالوور، لیڈر ہوتا ہے تو چلنے دیں ہر ایک فالوور کو اپنے لیڈر کے پیچھے جو ہے مطلب آپ چلنے دیں ان کو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا حق ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ایکسٹریمزم جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سے یہاں سے بنتے ہیں، انفلوئنسرز کی وجہ سے بنتے ہیں، سوسائٹی کی وجہ سے بنتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ سے بنتے ہیں، مطلب آپ کے پولیٹیکل فگرز سے بنتے ہیں، آپ کے مطلب ڈفرینٹ مطلب ایسی چیزیں ہیں وہاں سے آپ کی جنم لیتی ہے. لیکن میرے حساب سے یہ جنم اگر لیتی ہے تو یہ خود آپ کے اپنے حساب سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مائنڈ سیٹ آپ کے اپنے حساب سے جنم لیتا ہے. تو ہم نے اسی چیز کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے تو نہ محبت میں ایکسٹریمسٹ بننا ہے، نہ ہم نے نفرت میں ایکسٹریمسٹ بننا ہے. ایکسٹریمسٹ بنو نا یار، صدقہ دینے میں ایکسٹریمسٹ بنو، ایکسٹریمسٹ بنو نا، اچھی بات ہے. آپ اس میں سے بنو، رزق بانٹنے میں ایکسٹریمسٹ بنو. خدا کا ایمبیسیڈر اگر ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں تو خدا کے کاموں میں ایکسٹریمسٹ بنو. ایکسٹریمسٹ مطلب حد تک جاؤ. ٹھیک ہے جی. لوگوں کی ہیلپ کرو، بغیر کسی سوچ سمجھ کے لوگوں کی ہیلپ کرو، بیسک فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرو، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کرو. اسی میں ایکسٹریمسٹ بنو. اس میں ایکسٹریمسٹ نہ بنو کہ مطلب جہاں پر انتشار آپ کا زیادہ برپا مطلب جانے کا امکان ہو، آپ کا جو ہے معاشرہ، آپ کا ملک بدامنی کی طرف مطلب جا رہا ہو، تو وہاں پر آپ میرے خیال میں ایکسٹریمزم سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بالکل آپ مطلب پازیٹیو سنٹ میں سوچیں. ٹھیک ہے جی. فلاح و بہبود کے لیے آپ اپنے معاشرے کا بالکل آپ سوچیں. ہم فیلیسس کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں کیوں یہ جنم لیتا ہے. فیلیسز لاجک کی ہم بات کرتے ہیں تو لاجک میں فیلیسز ہیں، اس میں سے کہ پوائزننگ ڈیول. پوائزننگ ڈیول یہ ہے کہ ہم اپنی اوپینین کے حساب سے لوگوں کو بس ہم لوگوں کو بالکل زمین کی تہ سے بھی نیچے لے کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اوپینین بھی لیتے ہیں تو ہم اوپینین اسی طرح سے لیتے ہیں کہ فلاں بندہ نہیں ہے یار، اس نے بہت کرپشن کی ہے، فلاں بندہ نہیں ہے وہ بہت یار معاشرے میں مطلب ڈیٹ انسان ہے، 2 نمبر انسان ہے یار. پتہ ہے آپ کو فلاں بندے نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں بندے نے بارے میں اس کی یہ پوائزننگ ڈیول. پہلے سے ہم چیز کو پوائزن کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں نا آپ کا کیا رائے ہے اس کے حوالے سے. تو یار وہ بندہ خاک بتائے گا آپ کو کہ میری یہ رائے ہے. وہ بندہ آپ کو کیا بتائے گا اگر آپ نے پہلے سے اس چیز کو بالکل زہر کی طرح جو ہے وہ بالکل ریڈی کر دیا اور پھر آپ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کی کیا رائے ہیں. ہمارے میڈیا چینلز پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے مطلب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے نارمل اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم پہلے سے پوائزننگ ڈیول کرتے ہیں. فلاں بندہ مطلب ایسا نہیں ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، پراپر ایک نیگیٹو سی وی بنا لیتے ہیں. پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کی اوپینین کیا ہے. تو جب آپ پہلے سے پوچھتے ہیں تو لوگ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ ہماری اوپینینز کیا ہے. تو یہ فیلیسیز ہم اپنے لائف پہ جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو نیگیٹو مطلب سمت میں جا رہی ہیں، نیگیٹو مطلب ہماری لائف کو جو ہے بالکل ٹارگٹ کر رہی ہے، ہماری لائف کو جو ہے بالکل میں کہوں گا کہ ایک پنچ دے رہی ہے. تو ہم نے اسی چیز سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنی ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں جو ہے مطلب نگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے. ہم کیا فوکس کرتے ہیں زیادہ تر اپنے معاشرے میں؟ ریسزم پہ فوکس کرتے ہیں، ہم جو ہیں اسٹیریوٹائپنگ پہ فوکس کرتے ہیں، ہم ہیٹ سپیچز پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ دوسرے کے بارے میں صحیح بولے، ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے. ایک بندہ دوسرے کے بارے میں صحیح بولے، یہ بندہ جو ہے بڑا صحیح بول رہا ہے، تو ہم ہیٹ سپیچز کی طرف جاتے ہیں. یار اس کا اگر ہم تھوڑا سا کہیں ریسزم کے حساب پہ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب ساری انسانی ہم انسانیت کے اس پہ سے فوکس کریں، ایکسٹریمزم ختم. ہم ہیٹ سپیچ کی جگہ جو ہے یار محبت کی سپیچ نہیں دے سکتے تو نیوٹرل سپیچ ہم دے سکتے ہیں، ایکسٹریمزم آپ کی ختم. ہم جو ہے اسٹیریوٹائپنگ کی اس میں سے نہیں آتے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. ہم کہتے ہیں بس ساری انسان ہے، تو میرے حساب سے ایکسٹریمزم یہاں پر ختم. ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ یہاں پہ نہیں بنیں گے. تو ہم خود انہی چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اگر ہم سوچیں تو ہم یہاں سے بالکل اپنی ان چیزوں کو ہم بالکل جنم دے رہے ہیں. میاں نبوی کا حکم اگر ہم کہیں تو مطلب ایک حدیث کی میں بات کروں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میاں نبوی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں آپ
میانہ روی اختیار کرتے ہو تو وہ آپ کو مطلب کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ آپ کے کام جو ہیں سنوارتی ہیں، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی تو وہ آپ کے کام بگاڑتی ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی۔ تو اگر ہم مطلب حدیث پہ فوکس کریں تو وہ بھی ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ایکسٹریم میں جانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہم اپنی لائف میں یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی تھی، اور زیادہ تر لوگ مطلب اسی پہ ڈیبیٹ تو نہیں، ڈسکشن نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری زندگی کی ریالٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں بالکل ہماری زندگی کے۔ تو یہ بھی ہم خدا کی بات بھی کریں گے، ہم خودداری کی بات بھی کریں گے، ہم پیار محبت کی بات کریں گے، لیکن ہم ریئلسٹک گراؤنڈ پہ بھی بات کریں گے، ہم پولیٹیکل اویئرنیس پہ بھی بات کریں گے، جہاں ہم سے ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم اس چیز کو آگے پہنچائیں گے لوگوں تک، کہ لائک مائنڈیڈ لوگ آ جائے اور اسی چیز پہ ہم بات کریں۔ کسی کو ہم غلط نہیں کہتے، نہ ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کسی کو غلط کہیں، کسی کو ہم جج نہیں کرتے، نہ ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کسی کو جج کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ صحیح غلط والا کام جو ہے ہم خدا پر چھوڑیں، ہم بالکل اپنے معاشرے میں بالکل نیوٹرل اپنی زندگی گزاریں، پیار محبت سے اپنی زندگی گزاریں۔ جو کام غلط ہیں ہم اصلاحی طور پہ لوگوں کو کہیں گے یہ کام غلط ہیں، ہم اصلاحی طور پہ اس کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہاں سے رائز ہو رہی ہے، تو ہم اسی ڈیپتھ میں جائیں، وہاں پہ جا کے ہم جو ہے پرابلم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جہاں سے بالکل یہ رائز ہو رہا ہے ہم جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے حساب سے جو ہے ہم حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ اگر ایک دفعہ بن جائے، یقین جانیں تو یہ اتنی ایک بری چیز ہے کہ جو اگر فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں بھی یہ ساری چیزیں آگے جائیں تو پھر گھروں میں بھی ہم اپنے بڑوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بات کیوں کرتے ہیں، ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ مطلب نماز کے لیے جاؤ، ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب اسی جگہ پہ نہیں گھومنا، اسی جگہ پہ گھومنا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ اتنا مطلب اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر ہم گھر میں اپنے بڑوں کی باتیں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب اسٹڈی کے تو چھوڑیں، اپنے امی ابو کی باتیں بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے آگے۔ تو یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ یہاں سے بنتے ہیں، اور پھر آگے جا کے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکانومی کی اسٹیبلٹی اگر ہم دیکھیں، انفلیشن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیسے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہوگا لیکن جب ہم سسٹم میں انٹر ہوں گے، سسٹم میں اگر ہم انٹر نہیں ہو سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ پازیٹیو وے سے ہم چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، ہم مشورے دیں، ہم سجیشن دیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو اس حساب سے ہم ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں، اور اسی چیز کے برعکس جو ہیں ہم اپنی خوشحالی لا سکتے ہیں۔ تو زندگی میں بہت زیادہ خوش رہیں جی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔